بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال یہ آیا ہے روایات میں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا، اس نے مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی، داڑھی منڈائی ہوئی تھی، تو حضور نے رخ پھیر دیا۔ تو اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر قیامت میں بھی شاید حضور شفاعت نہ فرمائے۔ آدمی کی صرف 2 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، تقسیم اس کی جائیداد اس کی بیٹیوں کو ملے گی، اس کی بیوی کو بھی ملے گی، اور رشتہ دار ہوں گے تو ان کو بھی ملے گی۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کی جنس کو نور کہتا ہے اور حاضر ناظر کہتا ہے، وہ کافر ہو جاتے، اس کا ذبیحہ بھی جائز نہیں۔ پہلے شوہر نے مجھے طلاق دی، میں نے دوسری جگہ شادی کی، اس سے میں نے خلو لے لیا، اب پھر پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں، میں کیوں دعا کروں ایسی بے وقوفی کی؟ جس نے تمہیں پہلے طلاق دے دی تھی پھر تم اس کے پاس جانا چاہتے، اور تمہیں یہ طلاقیں اور خلو لینے کی عادت پڑ گئی ہے۔ ایک نے طلاق دی، دوسرے سے تم نے خلو لے لی، اب پھر ایک اور شادی کرنا چاہتے۔ اللہ کے آگے توبہ کرو، استغفار کرو اور استخارہ کرو کہ اللہ کے ہاں خیر کیا ہے۔ نماز اوابین جو ہے نا، اللہ کی طرف رجوع کر مغرب کے بعد، یعنی کل 2 رکعت مغرب کی آدھی اور 4 رکعت و 6 ہو گئی۔ جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے، اپنے بھتیجے یا بھانجے کو ولدیت نہیں دے سکتے، اولاد اسی کی رہے گی جس کی ہوگی، کسی دوسرے کی ولدیت نہیں ہو سکتی۔ یہ تو قرآن کا مسئلہ ہے، ادعوہم لآبائہم، ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا۔ میں نے سالے کے ساتھ فیکٹری بنائی، پیسہ میرا تھا، لیکن میں فیکٹری کو وقت نہ دے سکا، اب میرا سالہ پیسہ بھی نہیں دیتا، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ میں دوں گا۔ جو پیسے ملے ہی نہیں تمہیں زکوٰۃ کہاں سے دو گے؟ ملے تو پھر دے دینا۔ تم نے بیوی کی خوشامد کی نتیجہ دیکھ لیا نا، سالے کو جو فیکٹری بنا کے دی، وہ چاچا سالہ لگتا تھا، بیوی کا بھائی تھا نا، یہ بیوی کی خوشامد کر رہا تھا، انہوں نے الحمدللہ مل گئے، دونوں نے تمہیں لوٹ لیا، اب اللہ کی رحمت سے سڑک پہ بیٹھ کے بھیک مانگا کرو، زکوٰۃ کیا دو گے؟ یہ روزانہ آپ وہی ایک سوال ہے کہ جی جب حضور کو دفن کیا گیا تو ابو بکر عمر نہیں تھے، تم تھے وہاں، تم نے دیکھا تھا؟ تمہیں جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی ابو بکر عمر پر؟ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ جس کو حضور نے اپنی زندگی میں امام بنا کے مصلی پہ کھڑا کیا اور خلیفہ بنایا، وہ جنازے بھی نہیں تھے، تم تھے جنازے میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہتے جی کہ ہم ایک وقت میں 4 اماموں کی پیروی کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ 4 اماموں کی پیروی کرو گے تو پھر کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ قاعدہ یہ ہے کہ ہمیشہ پیروی ایک ہی امام کی ہوگی، اور اس امام کی جس کا مسلک، جس کی کتابیں، جس کے علماء، جس کے مفتی تمہارے ملک میں ہیں۔ اب جیسے دیکھیں پاکستان ہندوستان میں حنفیت ہے، اسی طرح مصر میں شافعیت ہے، اسی طرح آپ اگر افریقی ملکوں میں جائیں، سوڈان وغیرہ حبشہ میں، تو وہاں مالکی مسلک ہے۔ تو جو وہاں ہے اسی پہ عمل کریں، 4 پہ بیک وقت عمل نہیں ہو سکتا۔ میں نماز میں یہی 4 صورتیں یاد کیے ہوئے ہوں، پڑھتا ہوں، سورۃ کوثر، خفلق، ٹھیک ہے، ساری زندگی چاہیے یہی پڑھتے رہو، نماز ہو جائے گی۔ اگر نماز تو ہم حنفی مسلک میں پڑھیں، لیکن طلاق میں ہم شافی بن جائیں، بالکل غلط ہے۔ حنفی ہی رہے گا، شافی ہی رہے گا۔ اور یہ بھی تمہیں کچھ غلط فہمی ہے، تم شاید یہ سمجھتے ہو کہ امام شافی کے نزدیک 3 طلاقیں جو ہے ایک ہوتی ہیں، فائدہ اٹھا لو، ان کے نزدیک بھی 3 ہے۔
امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، چاروں اماموں کے نزدیک تین تین، تو کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا۔